السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے جھوٹے شہزادے کا اعتراف۔ شہر نور میں ایک ایسا شخص رہتا تھا جو خود کو ایک کھویا ہوا شہزادہ ظاہر کرتا تھا۔ لوگ اسے عزت سے شہزادہ زید کہتے۔ وہ نرم لہجے میں بات کرتا، شہزادہ شاندار لباس پہنتا اور ایسی کہانیاں سناتا کہ سننے والے دنگ رہ جاتے۔ وہ دعویٰ کرتا کہ اس کا اصل خاندان کسی دشمن کی سازش کا شکار ہو گیا تھا اور وہ اپنے سچ کو ثابت کرنے کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ زید کی باتوں میں ایسا جادو تھا کہ امیر گھرانوں کے لوگ بھی اس پر یقین کرتے۔ وہ بادشاہ کے دربار تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، جہاں اس نے اپنی درد بھری داستان سنائی۔ بادشاہ نے ہمدردی دکھائی اور اسے شاہی مہمان کے طور پر اپنے محل میں ٹھہرنے کی اجازت دے دی۔ وہاں اس کے لیے بہترین کھانے، قیمتی لباس اور آرام دہ کمرہ فراہم کیا گیا۔ محل کی شہزادیاں اور وزراء اس کی کہانیوں سے مسحور ہو چکے تھے، لیکن محل کے درباریوں میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وزیر خاص جمال الدین، جو عقل و دانش میں بے مثال تھا، اس نے محسوس کیا کہ زید کی کہانیاں بار بار بدلتی رہتی ہیں۔ ایک دن اس نے زید کو تنہائی میں بلایا اور کہا، شہزادے زید، کیا تم مجھے اپنے خاندان کے نشان امتیاز کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ ہر شاہی خاندان کا ایک مخصوص نشان ہوتا ہے جو ان کی پہچان ہوتا ہے۔ زید لمحہ بھر کو ہچکچایا، لیکن پھر جلدی سے بولا، ہمارے خاندان کا نشان ایک سنہری باز ہے جو نیلے جھنڈے پر بنا ہوتا ہے۔ جمال الدین نے مسکرا کر سر ہلایا، دلچسپ، کیونکہ میں نے تمام شاہی خاندان کا ریکارڈ چیک کیا ہے اور ایسا کوئی نشان کسی بھی سلطنت میں رجسٹر نہیں۔ زید کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، لیکن اس نے جلدی سنبھلتے ہوئے کہا، شاید میرے خاندان کا ریکارڈ مٹا دیا گیا ہو۔ میرے دشمن بہت چلاک تھے۔ جمال الدین نے کوئی جواب نہ دیا اور زید کو جانے دیا، لیکن اب وہ اس پر مکمل نظر رکھنے لگا۔ چند دن بعد ایک رات محل میں اچانک شور مچ گیا۔ محل کے سپاہیوں نے زید کو محل کی خفیہ دستاویزات چراتے ہوئے پکڑ لیا۔ وہ رات کے اندھیرے میں چپکے سے بادشاہ کی مہر کے ساتھ کچھ قیمتی کاغذات چرا رہا تھا۔ جب اسے گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو سب حیران رہ گئے۔ بادشاہ غصے میں بولا، زید، تم نے ہمیں دھوکہ دیا، تم جھوٹے شہزادے نکلے۔ زید کی آنکھوں میں خوف تھا، لیکن پھر اس نے لمبی سانس لی اور کہا، ہاں، میں جھوٹا ہوں۔ میں کوئی کھویا ہوا شہزادہ نہیں، بس ایک غریب انسان ہوں جو غربت سے تنگ آ کر جھوٹ کا سہارا لینے پر مجبور ہوا۔ میں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ میں بھی کسی بادشاہ کا بیٹا ہوتا، محل میں رہتا، عزت پاتا اور شاندار زندگی گزارتا، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ میں ایک غریب درزی کا بیٹا تھا جو دن رات محنت کرتا رہا، مگر کبھی 2 وقت کی روٹی سے زیادہ کچھ نہ ملا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں لوگوں کو اپنی جھوٹی کہانی سناؤں تو شاید میں بھی شاہی زندگی گزار سکوں۔ محل کے سب لوگ خاموش تھے۔ زید کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا۔ بادشاہ نے گہری نظر سے اسے دیکھا اور کہا، تم نے دھوکہ دیا، مگر تمہاری ایمانداری اور اعتراف قابل تعریف ہے۔ سزا کے طور پر میں تمہیں قید میں ڈال سکتا ہوں، لیکن تمہارے اعتراف کے بعد میں تمہیں ایک موقع دینا چاہتا ہوں۔ تمہیں اپنی محنت سے ثابت کرنا ہوگا کہ تم واقعی عزت کے قابل ہو۔ میں تمہیں محل کے کتب خانے میں کام کرنے کا موقع دیتا ہوں، جہاں تم سیکھ سکتے ہو اور ایک دن واقعی کسی قابل بن سکتے ہو۔ زید نے حیرانی سے بادشاہ کو دیکھا، پھر آنسوؤں کے ساتھ کہا، جہاں پناہ، میں آپ کی رحم دلی کا شکر گزار ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب اپنی محنت سے خود کو ثابت کروں گا۔ اس دن کے بعد زید نے اپنی جھوٹی کہانیوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا اور سچائی کے ساتھ نئی زندگی شروع کی۔ شکریہ۔